حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار اسلام نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اور ایک رات کا اعتکاف کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ ایک اور دوسری خندق کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہے، دوسری خندق کا اور دوسری خندق کا تیسری تک اتنا فاصلہ ہے، تو بتاؤ اللہ نے جہنم سے تمہیں کتنا دور کر دیا؟ جہنم سے کتنا دور کر دیا؟ یعنی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرنے والا ہے، سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اہمیت کی حامل جو فضیلت اسے سب سے پہلے ملتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی، ایک تو یہ دوری والا معاملہ ہے، اور دوسرا فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایک مرتبہ اعتکاف کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے کافی ساری فضائل کے اندر روایات موجود ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رسم نہ ہو، رسم نہ ہو۔ اعتکاف کریں تو مزہ آ جائے، اعتکاف کریں تو مزہ آ جائے۔ ایک بندہ تھا، وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہر وقت رہتا تھا، صحبت میں رہتا تھا، خدمت میں کسی بزرگ کی رہتا تھا۔ تو رمضان آ گیا، رمضان میں بھی خدمت کر رہا ہے۔ اب جب رمضان میں آخری عشرہ شروع ہونے والا تھا، تو اس نے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت میرا دل کرتا ہے کہ میں اعتکاف نہ کروں۔ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا، یار یا تو بیٹھ سکتا ہے یا میں بیٹھ سکتا ہوں، تو اگر جس طرح تو مناسب سمجھتا اس طرح کر لے، کیونکہ ڈیوٹی اس طرح کی ہے، کام اس طرح کیا ہے، مصروفیات اس طرح کیا ہے کہ یا تو بیٹھ سکتا ہے تو یا میں بیٹھ سکتا ہوں، تو جس طرح تو بہتر سمجھتا کر لے۔ اس نے کہا حضرت کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اعتکاف کر لیتا ہوں اس ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اعتکاف کر لے۔ اب اعتکاف کیا، اعتکاف تو کیا، بزرگوں کی خدمت بھی کی۔ جب مسجد میں بیٹھا اعتکاف کرنے کے لیے، خیمہ گاڑ لیا، رب کی بارگاہ میں سجدے شروع کر دیے اور قیام بھی شروع کر دیا، روزے بھی شروع کر دیے، تلاوتیں بھی شروع کر دی، ذکر بھی شروع کر دیا۔ اب وہ پورے 10 دن ابھی نہیں ہوئے، سرکار علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو بعد میں بزرگوں نے پوچھا، جب معاملہ ہو چکا اعتکاف کا مکمل، تو بتاؤ کیسا بنا معاملہ، کیسا اعتکاف رہا؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت سرکار علیہ السلام نے فلاں فلاں روزے والے دن جو ہے مجھے دیدار عطا فرمائے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں اعتکاف ہی سے تو کہتے ہیں کہ سرکار کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ اعتکاف تو یہ ہے کہ یہاں آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، گھر والوں کو، دنیا والوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو ایسا بیٹھیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل میں پختہ یقین پیدا کریں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے مسجد میں آئیں گے، تو جن کے لیے آئیں گے وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے اور فیضان بھی عطا فرما رہے ہوں گے۔ اب سنیے ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ بیان کرنے والے امام زین العابدین ہیں، اور وہ حضرت امام حسین جو ان کے والد گرامی ہیں ان سے حدیث لینے والے ہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ اب بتائیں ذرا، یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، اتنے پیسے لگا کر ایک حج کرتے ہیں، 15 لاکھ 20 لاکھ لگا کر، شاید اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہوں گے، تو 15-20 لاکھ روپیہ لگا کر بھی ہمیں سند موجود نہیں ہمارے پاس
کہ ہمارا حج قبول ہے یا نہیں قبول، لیکن سرکار یہاں فرما رہے ہیں جس نے اعتکاف کیا ایک نہیں 2 حج، صرف 2 حج نہیں بلکہ 7 2 عمروں کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ عداوت ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ گالی ہے، نہ گلوچ ہے، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ نہیں، صرف کیا ہے، صبح بھی نماز ہے، رات کو بھی نماز ہے، اور ذکر ہے، تلاوت ہے، بس اسی معاملے میں دن بھی گزرتا ہے، اسی معاملے میں رات بھی گزر جاتی ہے۔ اب گناہوں سے وہ بچتا رہتا ہے۔ اب پہلے کیا کرتا تھا، عام دنوں میں وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اب یہ میری بارگاہ میں آ گیا، میری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، تو پہلے یہ جنازے پڑھا کرتا تھا، پہلے یہ لوگوں کو خیرات کیا کرتا تھا، پہلے فلاں نیکی کیا کرتا تھا، اب یہ نہیں کر سکتا کیونکہ مسجد میں اعتکاف کیا ہوا ہے۔ تو فرشتوں تم ایسا کرو، یہ اعتکاف کرتا رہتا ہے، یہ نماز پڑھتا رہتا ہے، یہ جو بھی اس کا معمولات ہے 10 دن کے اندر وہ کرتا رہے گا، اور تم کیا کرو، تم اس کی سابقہ روٹین کو دیکھو، جو جو یہ کام کرتا رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے چلے جاؤ۔ اب عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، یہ نہیں جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ اعتکاف میں تو عیادت سب نے کی، نمازیوں نے کی، باقی محلے داروں نے کی، لیکن یہ نہیں کر سکا صرف اس وجہ سے کہ اعتکاف کر رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضائع ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں، بلکہ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ یہ جو عیادت کرنے نہیں جا سکا میری وجہ سے، اس کی عیادت کا ثواب لکھ دو، اور جنازہ پڑھنے نہیں جا سکا تو جنازے کا اتنا ثواب ہے، حاصل ہی نہیں کر سکا، تو اب یہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر نماز کا بھی ثواب ہو رہا ہے، ادھر جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب ہو رہا ہے، ادھر یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہو رہا ہے، اور ادھر جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب ہو رہا ہے، تو ڈبل فائدے ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایک تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں یہ نہیں کر سکا، وہ ساری کی ساری نیکیاں جو سارے لوگ کرتے ہیں ان کے برابر اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت حسن بصری انہوں نے فرمایا 10 دن کی تو بات بڑی ہے، میں نے تو یہاں تک سرکار سے سنا ہے کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر روز ایک حج۔ اب 2 حج اور 2 عمروں کی حدیث مبارکہ تو الگ ہے، اور یہ روایت حضرت حسن بصری کی الگ ہے، اندازہ لگائیں کتنے حج ہو گئے، کتنے عمرے ہو گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ کیفیت جو ہے اعتکاف والے کی، یہ کیفیت یہ ہے کہ بندہ اس نیت سے بیٹھ جاتا ہے کہ میں جب تک اللہ مجھے بخشے گا نہیں اس وقت تک میں جاؤں گا نہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک میں 2 آیات ایسی ہیں جو صراحتاً شہداء کی شان میں نازل ہیں، صراحتاً، جس میں لفظ موجود ہے، کیا لفظ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بلکہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ سوچو بھی نہ، مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ شان کن کی ہے؟ شہیدوں کی۔ ایک شہید کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو مردہ کہنا بھی نہیں اور مردہ سوچنا تک بھی نہیں، یہ شان شہید کی۔ اور شہید کی بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی بڑی شانیں ہیں، لیکن بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ سرکار اسلام نے فرمایا من اعتکف یوما و لیلۃ، جس بندے نے 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کیا، من رمضان، رمضان کے اندر، اس کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں سن لیں۔
رمضان کی اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک اعتکاف کرنا واجب ہے، ایک اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور ایک اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ جو اعتکاف واجب ہے وہ نظر کا اور منت کا اعتکاف ہے۔ بندہ منت مانگ لیتا ہے کہ میں نے جی اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ہے، یا اللہ پاک میرا فلاں کام کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا اعتکاف کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، ہوتی ہے نا نیت، تو یہ منت مانگنا ہے۔ تو جس طرح روزہ رکھنے سے یا نوافل کو منت میں شامل کرنے سے وہ واجب ہو جاتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کی منت مانگنے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اور واجب اعتکاف کے اندر اور سنت مؤکدہ کے اندر روزہ رکھنا لازم ہے، اس کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ لیکن جو تیسرا درجہ ہے مستحب اعتکاف کا، اس کے اندر روزہ شرط نہیں ہے۔ تو پہلا میں نے بیان کیا کہ واجب اعتکاف کیا ہے، نظر کا یعنی منت کا اعتکاف، اور دوسرا اعتکاف کون سا ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف کیا، تو یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو بہرحال سرکار علیہ السلام نے سنت مؤکدہ کے حوالے سے یہ جو بیان میں نے کیا کہ 10 روزہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے وہ کیا جائے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے اندر بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر روزہ نہ رکھا تو پھر اعتکاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا اعتکاف ہے اور وہ مستحب ہے، اور وہ کیا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور جب چلے جاتے ہیں پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ آ جائیں، پھر آپ کر لیں، پھر ثواب شروع ہو جائے گا، اور آپ پھر چلے جائیں گے پھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو عام دنوں میں عام ہر بندہ کر سکتا ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے، اور اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، تو لہذا یہ 3 طرح کا اعتکاف ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 3 طرح کے اعتکافوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ولیلۃ، جس نے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کیا من رمضان، رمضان کے اندر، تو یرید بہ وجہ اللہ، اس کا ارادہ صرف یہ تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اس کا ارادہ کیا تھا؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، دنیا کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ جی کپڑے کی دکان پہ ایسا بیٹھتے تھے تو وہاں پہ تو بڑے فراڈ کرتے تھے، لیکن اب جب سے یہ اعتکاف کرنے بیٹھے ہیں نا تو تب سے تو کوئی معاملہ نہیں، تب سے بچے ہوئے ہیں۔ اور یہ فلانا تھا، یہ بڑے جھوٹ بولتا تھا، فراڈ کرتا تھا، اب اعتکاف کر رہا ہے تو اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو یعنی لوگوں کے سامنے بہتر بننے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اعتکاف کر رہا ہے۔ تو لوگوں کا نظریہ نہ ہو بلکہ کس کا نظریہ ہو؟ میرا مالک خوش ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، تو یہ نیت ہے بس۔ اور فرمایا ولا یرید رئاء و سمعۃ، ریا کی کوئی نیت نہیں، دکھاوے کی کوئی نیت نہیں، تو کیا ہوگا؟ آتاہ اللہ تعالی ثواب 300 شہید، اللہ تعالیٰ 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ گنتے جائیں ذرا، 10 حج ایک ہیں، 2 حج ایک ہیں، 2 عمرے ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مہمان الگ ہیں، اور آخر میں کیا فرمایا؟ 300 شہیدوں کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے۔ اور 300 شہید بھی ایسے نہیں کہ جو تڑپ تڑپ کر روئے اور یہ کہا کہ یا اللہ یہ مجھ پہ کیا مصیبت آ گئی کہ میں اب جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہوں، اور اس حالت میں بے صبری کے عالم میں وہ دنیا سے گیا، بے صبری اور شکوے شکایت کرتے ہوئے دنیا سے گیا نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا قتلوا فی سبیل اللہ صابرین و محسنین، صبر کرتا ہوا دنیا سے گیا اور نیکی کرتا ہوا دنیا سے گیا۔ ایسے 300 شہیدوں کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے۔ ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف یہ ہے، اور 10 دنوں اور 10 راتوں کا اعتکاف کیا ثواب ہوگا؟ تو لہذا یہ میرے نبی علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری سنت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ہر رمضان میں اعتکاف کیا، بلکہ ایک مرتبہ تو آپ نے پورا رمضان ہی اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔
اور پھر بعد میں سرکار اسلام نے فرمایا آخری عشرے میں اعتکاف کرو، کیونکہ آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر ہے، اور مجھے بتائی گئی ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں، اور وہ 5 راتیں، اس کا طریقہ کار بڑا خوبصورت ہے۔ اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو پھر تو پکی بات ہے لیلۃ القدر آپ کے مقدر میں ہو چکی۔ اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کے مقدر میں لیلۃ القدر ہو چکی، اور اگر اعتکاف کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو پھر بڑا خوبصورت طریقہ ہے، جتنی طاق راتیں ہیں وہ عبادت میں گزاریں، جتنی طاق راتیں ہیں وہ اللہ کی مسجد میں گزاریں، تاکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سرکار اسلام نے فرمایا کہ جفت رات کے اندر آ جائے وہ طاق رات میں ہی لیلۃ القدر آئے گی۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کا آسان نسخہ یہی علماء نے فرمایا ہے کہ 5 راتیں ہیں، 5 راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزارے تو سمجھ لو اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اور اس کی ایک اور میں فضیلت لیلۃ القدر کے حوالے سے بیان کر دوں، تاکہ یہ بھی ذہن میں ہو کہ لیلۃ القدر کی کتنی طلب ہے۔ سرکار اسلام نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا صرف لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، تو جب سرکار اسلام اس قدر طلب رکھ رہے ہیں لیلۃ القدر کی، حالانکہ وہ بخشے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے کتنے بخشے گئے اور بخشے جائیں گے اور بخشوائیں گے، تو اس لیے سرکار اسلام کی طلب کی طرف دیکھ کر ہمیں بھی طلب پیدا کرنی چاہیے۔ سرکار اسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کرنے کی اور اعتکاف کو احسن انداز سے پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں چند وہ جملے کہ جو اکثر اعتکاف کے ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اعتکاف کے اندر، اور ہم جہاں پہ دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، اور بزرگ احباب کو بڑا سمجھائیں بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے میں سگریٹ پی رہا ہوں۔ اچھا بھائی سگریٹ ہی پینا تو پھر مسجد میں کیا کرنے ہیں آپ؟ پھر ویسے ہی آ جائے کرے، اعتکاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جی نسوار رکھنے کا عادی ہوں، تو اس کا مطلب ہے نسوار چلتی رہے اعتکاف چلے یا نہ چلے، سگریٹ چلتا رہے اعتکاف چلے یا نہ چلے، تو سگریٹ بھی چلتا رہے اور ساتھ میں نسوار بھی چلتی رہے، آپ کا اعتکاف چلے یا نہ چلے۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ ہم کس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس نیت سے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو جو اللہ کہے گا ویسے ہی ہوگا، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر رمضان کے علاوہ یا رمضان کے اندر بھی اعتکاف کے بغیر آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کا حساب بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں مختصر سا خاکہ میں مسجد کے حوالے سے عرض کر دوں کہ مسجد کی کون سی جگہ جہاں پہ جانا چاہیے اور کون سی جگہ کہ معتکف کو نہیں جانا چاہیے۔ 2 حصے ہوتے ہیں مسجد کے، ایک اصل مسجد ہوتی ہے اور ایک فرعی مسجد ہوتی ہے، جس کو جو ہے وہ فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ فرعی مطلب فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ تو فنائے مسجد کا مطلب ہوتا ہے جو اصل مسجد کے علاوہ ہوتی ہے، اور اس کو وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ وہ سیڑھیاں ہیں، وہ واش روم ہیں، وہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے، وہ غسل خانہ ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ جس طرح گھر میں آپ نے اسٹور روم بنایا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے صرف اور صرف سامان رکھنا، نماز نہیں پڑھنی۔ اصل مسجد وہی ہے جہاں پہ نماز ادا ہوتی ہے، نماز ادا کرنے کی جگہ کو اصل مسجد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے جگہ تو وہ فنائے مسجد ہے، اور اگر آپ نے فنائے مسجد میں بغیر کسی ضرورت اصلیہ کے قدم رکھا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے سگریٹ پینے کے لیے، چاہے نسوار رکھنے کے لیے، یا چاہے کسی بھی کام کے لیے۔ اور ہمارے یہاں بڑا رواج بن چکا ہے کہ اعتکاف کرتے ہیں تو کئی بندے جی گرمی بڑی لگتی ہے تو لہٰذا روزانہ ہی غسل ہو رہا ہے، روزانہ ہی غسل ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ضرورت کی وجہ سے ہم نے غسل کرنا ہے، ضرورت کے بغیر ہم مسجد سے نہیں جا سکتے۔ ہم نے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا اس وجہ سے کہ یا اللہ ہم گندے ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم اپنے گناہوں کو لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں ستھرا کر دے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح حج کرنے جاتا ہے تو احرام کی حالت میں ہوتا ہے نا، اسی طرح اعتکاف کرنے والا مسجد میں ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
ان پیچیدگیوں کو سمجھا کریں. علماء آپ کے پاس موجود ہیں، کارسان موجود ہیں، کوئی بھی کسی حوالے سے مسئلہ درپیش ہو ان سے آپ ڈسکس کیا کریں تاکہ ان مسائل کی وجہ سے آپ کی عبادت ضائع نہ ہو جائے. عبادت کرنا ایک اور ہے، عبادت کو محفوظ رکھنا کچھ اور ہے. تو اس لیے اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو اور اپنے اعتکاف کو محفوظ رکھنے کی سب سے زیادہ کوشش کیا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.